بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شافعی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ نجاست اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ماقبل میں نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، مخففہ، مغلظہ اور متوسطہ۔ ان کو بیان کیا اور ان کے پاک ہونے کا اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اب سوال ہے، جرم کسے کہتے ہیں؟ جواب، جرم جسم کو کہتے ہیں، یعنی ایسی نجاست جس میں شکل ہو، جسم ہو، مثلا چڑیا، کوے وغیرہ کی بیٹ جو جسم کی شکل میں ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف خشک یعنی سوکھی ہوئی پیشاب جس میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ سوال، ذکر کی ہوئی تینوں نجاستوں میں سے جس نجاست کے لیے جرم یعنی جسم، طعم یعنی لذت، لون یعنی رنگ اور ریح یعنی بو نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جس نجاست کے لیے جرم یعنی جسم، طعم یعنی لذت، مزہ، ذائقہ، لون یعنی رنگ اور ریح یعنی بو نہ ہو اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ مثلا خشک یعنی سوکھی ہوئی پیشاب، سوکھی ہوئی پیشاب اس کو نجاست حکمیہ میں شامل کرتے ہیں، اور اس کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا، یعنی کہ اس کو دھو ڈالے، اتنا دھوئے کہ نجاست ختم ہو جائے۔ اور اگر کسی نجاست کے لیے جرم، طعم، لون اور ریح ہو، یعنی جسم بھی ہو، رنگ بھی ہو، بو بھی ہو اور مزہ بھی ہو، تو اس کو نجاست عینیہ کہتے ہیں۔ جیسے چڑیا وغیرہ کی بیٹ۔ اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جرم یعنی جسم، طعم یعنی لذت، لون یعنی رنگ اور ریح یعنی بو ان اوصاف کو ختم کرے، لیکن رنگ یا بو کو ختم کرنا دشوار ہو تو پھر معاف ہوگا۔ سوال، جس لڑکی کی عمر 2 سال نہ ہوئی ہو اور وہ دودھ کے سوا کچھ نہ کھاتی ہو اور اس کا پیشاب کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، جس لڑکی کی عمر 2 سال ہو، 2 سال سے اندر ہو اور وہ دودھ کے علاوہ کچھ کھاتی نہ ہو، اس کا پیشاب لگنے کی صورت میں یہ حکم ہے کہ اس کو دھو ڈالے، جیسے بڑوں کی پیشاب کو دھونے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول رضی یعنی دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے بارے میں یوں فرمایا کہ دودھ پیتی لڑکی کے پیشاب کو دھو ڈالے اور لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکے، اس طور پر کہ پانی پیشاب کی تمام جگہ کو لگ جائے اور پیشاب پر پانی کا غلبہ ہو جائے، البتہ پانی کا بہنا شرط نہیں ہے۔ سوال، کتے کا منہ ڈالا ہوا برتن پاک کیسے ہوگا؟ کسی برتن میں اگر کتا منہ ڈالے تو وہ برتن کیسے پاک کیا جائے؟ جواب،
کتے کے منہ ڈالے ہوئے برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں اور ان 7 مرتبہ میں پہلی بار مٹی سے دھوئیں تو پاک ہوگا۔ مجموع میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو پاک ہونے کی شکل یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھوئیں، جن میں پہلی بار مٹی سے دھو لے۔ لہذا اگر کتے کا تر یعنی گیلا عضو یا گیلا حصہ کپڑے وغیرہ کے جس حصے کو لگ جائیں، اس حصے کے بھی پاک ہونے کی شکل وہی ہے جو کتے کے منہ ڈالے ہوئے برتن کے پاک ہونے کی شکل ہے، یعنی کہ اس کو بھی 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ یعنی کسی کو گیلا کتا لگ گیا کبھی بارش کی وجہ سے، یا اس کے اوپر کوئی پانی گر گیا تھا یا گٹر سے آیا تھا، اور وہ کتا جسم کو لگ جائیں یا کسی حصے کو لگ جائیں، تو ہر وہ شے جس کو وہ گیلا کتا لگ جائے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ 7 مرتبہ دھوئے، اس میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لینا چاہیے۔ مٹی لگائیں، اوپر سے پانی ڈال دیں۔ کتے کے لعاب کا بھی یہی حکم ہے، کتے کے ناک کی غلاظت کا بھی وہی حکم ہے، یہاں تک کہ کتیا کے دودھ کا بھی وہی حکم ہے۔ کیوں کہ کتا نجس العین ہے۔ البتہ سوکھا کتا، کتے کے جسم کا سوکھا حصہ کسی کے جسم کو یا کپڑوں کو یا کہیں لگ جائے تو اس کے لیے کم از کم 1 مرتبہ اچھی طرح دھو لے تو کافی ہے، پھر 3 مرتبہ دھو لے۔ سوال: قے کسے کہتے؟ یعنی وامٹنگ، الٹی کسے کہتے ہیں؟ جواب: قے کہتے ہیں کسی چیز کا معدے کی طرف پہنچ کر واپس آنا، چاہے وہ پانی ہو اور اس میں تغیر یعنی بدلاؤ بھی نہ ہوا ہو، اس کے باوجود اسے قے کہتے ہیں۔ کسی نے پانی پیا، معدے تک پہنچ گیا، اب اس میں کوئی تغیر نہ ہوا، کوئی چینجز نہ ہوا، اور فوراً جو ہے وہی پانی الٹی کی شکل میں واپس آ گیا، تب بھی اسے الٹی ہی کہیں گے۔ سوال: کیا قے ناپاک ہیں؟ جواب: ہاں، قے ناپاک ہیں، چونکہ یہ طعام ہے جو پیٹ میں جا کر فاسد و بدبودار ہو جاتا ہے، لہذا پاخانے کی طرح قے بھی ناپاک ہے۔ یہ چند مسائل جو ہیں سوال جواب کے انداز میں آپ تک پہنچائے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ سن کر اسے آگے نشر کیجیے، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔